کتاب ہے اس کے حوالے سے کہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا یا ولدی، میرے پیارے بیٹے. کشمیری زبان میں کہیں گے گوبرا، کیونکہ شاہ ہمدان سعادات میں سے. پھر آپ نے فرمایا ابو المعالی نظام الدین محمود بزدگانی کے پاس پہنچ جانا، تبھی تم مکمل بن سکو گے. یہ بیدار ہو گئے، یہ نہیں جانتے تھے یہ کون ہیں. ابو المعالی نظام الدین محمود بزدگانی کون شخصیت ہیں، کہاں رہتے ہیں، ان کا نام بھی انہوں نے نہیں سنا تھا، تفصیلات بھی معلوم نہیں تھی. بہرحال معلوم کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے ماموں تھے حضرت شیخ سمنانی رحمہ اللہ تعالیٰ، علاؤ الدین سمنانی. انہوں نے بتایا کہ بیٹا مجھے معلوم ہے کہ یہ ابو المعالی نظام الدین محمود بزدگانی فلاں جگہ رہنے والے ہیں، فلاں مزاج کے ہیں، فلاں صفات کے آدمی ہیں. اب حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا وہاں پہنچنے کا. تو جس رات وہاں پہنچنے والے تھے، ابھی وہاں پہنچے ہی نہیں تھے، اس رات خواجہ محمد بزدگانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خواب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میرے خاندان کا بیٹا تمہارے پاس آ رہا، میرے خاندان کا بیٹا تمہارے پاس آ رہا ہے، وہ تمہارے حوالے. چنانچہ اگلے دن صبح سے انتظار شروع ہو گیا اور حضرت شاہ ہمدان جو اس وقت صاحبزادے تھے، جوان رانا رہے ہوں گے، وہ حاضر ہو گئے. خواجہ محمود بزدگانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے استقبال کیا مہمان کی حیثیت سے، اور عام مہمان نہیں بلکہ اس سے زیادہ مخصوص مہمان ان کے لیے کون ہو سکتا تھا کہ جن کے آنے کی بشارت خواب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ذہن میں رہنا چاہیے بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. اس لیے خواب پہ کبھی شک نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی کا مبارک ارشاد ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا. فإن الشیطان لا يتمثل بی، شیطان میری شکل اختیار کر کے خواب میں نہیں آ سکتا ہے. شیطان کسی بھی شخص کی شکل بنا کر کے خواب میں آ سکتا ہے، لیکن نبی کی ذات اقدس کی شکل بنا کر کے وہ خواب میں نہیں آ سکتا. بہرحال خواجہ محمد بزدگانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شاہ ہمدان کی علمی، اخلاقی، روحانی تربیت کی، جسمانی طور پر خدمت بھی کی، مہمان بنا کر کے مہمان نوازی کی، شاگرد بنا کر کے تربیت کی. تو شاگرد بھی تھے لہذا تعلیم بھی دی، اور مہمان تھے لہذا اکرام بھی کیا، یہاں تک کہ شاہ ہمدان بن گئے. پھر یہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن مراقبے کی حالت میں تھا، خواب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی، اور آپ نے فرمایا علی تم کشمیر چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے اسلام کی دعوت دو. اس کے معنی یہ ہے کہ یہاں اسلام پہنچنے کی تاریخ بہت دور تک ہے، اور اس کے اشارے کہاں کہاں ہوئے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم تک اسلام کی دولت پہنچ جائے، اس کی فکر روحانی دنیا میں خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ آپ کا اسلام ہم تک پہنچا مگر آپ کے نبی کے ذریعے سے نہیں، اس لیے کہ ہم اس زمانے میں نہیں اور ان کی تشریف آوری یہاں نہیں ہوئی. یا اللہ آپ کا اسلام دنیا میں پھیلا صحابہ کرام کے ذریعے، مگر ہم تک کسی صحابی کے ذریعے اسلام نہیں پہنچا، نہ ہم اس زمانے میں نہ وہ کوئی صحابی یہاں تشریف لائے. صحابہ کے بعد پھر تابعین و تبع تابعین اور محدثین اور فقہاء کرام اور مختلف امت کے عظیم طبقات، ان میں سے کوئی شخصیت یہاں نہیں آئی. اماموں میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام دار الحجرہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی، اذکیاء امت میں سے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، اور محدث جلیل تھے حضرت امام احمد بن حنبل. ان چاروں امام میں سے کوئی یہاں نہیں آیا. محدثین میں حضرت امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی، محدثین میں محمد بن مسلم قشیری، مسلم بن حجاج قشیری رحمہ اللہ تعالی، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام دارمی، امام دارقطنی، یہ تمام محدثین کشمیر تشریف نہیں لائے. اکابر اولیاء میں سے خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور ان جیسی عظیم شخصیت کشمیر تشریف نہیں لائی. ہمیں مگر اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلا شخص جو آپ کے نبی کے خاندان کا آپ کے امر اور اجازت سے
آپ کے فیصلے سے، آپ کی مشیت سے سفر کر کے یہاں آیا، وہ سید عبدالرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔ اور دوسری شخصیت جن کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام پہنچا وہ حضرت شاہ ہمدان میر سید علی ہمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔ پہلی شخصیت کن غیبی اشاروں کے نتیجے میں یہاں پہنچی اس کی ہمیں تفصیل معلوم نہیں ہے، لیکن دوسری شخصیت جو کشمیر میں اسلام لے کر کے آئی ہے اس کے متعلق تو واضح تاریخ موجود ہے کہ آپ کے نبی نے ان کو تیار کروایا، آپ کے نبی نے ان کو تیار کرایا، پہلے اپنے خاندان کے دوسرے بزرگ کے پاس بھیجا، وہاں ان کی علمی اور روحانی تربیت ہوئی، وہ شخصیت کاملہ بن گئی۔ اس کے بعد تیار جب ہو گئے پھر آپ کے نبی نے خواب میں ان کو فرمایا تم فلاں خطے میں چلے جاؤ، ورنہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کو کشمیر میں آنے کا بظاہر کوئی امکان نہیں تھا۔ وہ کیوں یہاں آتے؟ وہ تو اپنے اس علاقے میں سب سے اونچے خاندان کی مقدس ترین شخصیت، وہاں کے سیاسی حالات میں اگرچہ ان کو مشکلات تھی، ان کے والد وہاں کے سرکاری اونچے عہدے پر فائز تھے، خاندان انتہائی معزز تھا، ہر طرح کے عیش و راحت کی چیزیں مہیا تھی ان کے پاس، مگر اس کے باوجود انہوں نے وہاں سے اپنے اس پر عیش زندگی کو چھوڑ کر کے، آرام کی زندگی کو چھوڑ کر، اسلامی ماحول کو چھوڑ کر کے، چاروں طرف سے نور توحید تھا اس ماحول کو چھوڑ کر کے، جہاں چاروں طرف سے اذانیں ہی اذانیں، جہاں چاروں طرف سے عبادت ہی عبادت تھی، اس ماحول کو چھوڑ کر کے کفرستان کی طرف اگر انہوں نے سفر کیا تو وہ سفر اسی لیے کیا، ایک تو آپ کی عنایت تھی، آپ کے نبی کی فکر مندی تھی، اور شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی قربانی تھی، اور کشمیر تشریف لائے اور یہاں آ کر کے پھر اسلام پھیلا، اور اس طرح سے پھیلا کہ شاہ ہمدان کے تشریف لانے سے پہلے یہاں کی اقلیت مسلمانوں کی تھی، بہت گنے چنے چند لوگ مسلمان تھے، ورنہ باقی تمام لوگ اسلام کی نعمت اور اسلام کی دولت سے محروم تھے۔ اور حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے اور 2 سال انہوں نے کشمیر میں قیام کیا اور چاروں طرف سے اسلام کی بہار آ گئی، پھر چاروں طرف سے اذانیں گونجنے لگی۔ حضرت کا معمول اور مزاج یہ تھا کہ رات کو ایک علاقے میں پہنچ جاتے تھے، وہاں کے علاقوں کو لوگوں کو جمع کرتے تھے، ان کے سامنے اسلام کی تفصیلات بیان کرتے تھے، اسلام کا نظام رحمت، اسلام کی توحید، اسلام کی رسالت، نبی کا تعارف، اسلام کی حقانیت، اسلام کی خوبیاں، اور اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں ملنے والی انعامات، ان تمام تفصیلات کو بیان کرتے تھے۔ ادھر سے خلوص تھا، روحانیت تھی، درد تھا، قربانی تھی، اس لیے ان کی زبان میں بھی اللہ نے تاثیر پیدا کر دی تھی، جس کا نتیجہ ہوتا تھا کہ رات کو گفتگو ہوتی تھی، لوگ اپنے گھروں میں جاتے تھے، اگلے دن صبح پھر لوگوں کو جمع کرتے تھے اور اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے، تو اکثر اسلام میں داخل ہو جاتی تھی۔ پھر چونکہ وہ انتہائی مدبر انسان تھے، انتہائی دور اندیش انسان تھے، بلکہ یوں کہیے اس وقت کی روئے زمین میں جو چند منتخب ترین افراد تھے روئے زمین پر، ان میں سے شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے شاہ ہمدان کے متعلق فرمایا سید السادات سالار عجم دست او معمار تقدیر امم، یہ سیدوں کا سردار اور عجمیوں کا سالار ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں کنجی دی ہے، جس قوم کی تقدیر تم بدلنا چاہو اس کنجی سے بدل سکتے ہو۔ یہ اقبال کے شاعرانہ خیالات ہیں، یعنی عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ شاہ ہمدان کی عظمت اور شخصیت اس درجے کی تھی۔ 2 سال یہاں قیام کیا، اس کے بعد پھر یہاں سے مختلف ملکوں کا سفر ہوا، اس میں سرندیپ بھی گئے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتارا گیا تھا، شری لنکا کے جزیرہ ہے، جیسا کہ عام طور پر تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے، تو حضرت شاہ ہمدان وہاں پر بھی گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر انہیں فاتحہ پڑھے۔ اس کے بعد پھر حرمین کا سفر کیا۔ اس زمانے میں جو مسلم مملکتیں تھیں، یعنی جو عالم اسلام تھا، اس عالم اسلام کے ہر جگہ تک شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ پہنچے ہیں، اس میں ترکی، پورا عراق، پورا ایران، شام، مصر، حلب، حرمین شریفین، یمن اور موجودہ سارا بر صغیر حتیٰ کہ شری لنکا، اس پورے خطے کا دورہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور جس جگہ جو بھی شخصیت ہوتی تھی اس شخصیت کے پاس جاتے، اس کے بعد قیام کرتے، ان سے علم حاصل کرتے، ان سے روحانیت حاصل کرتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ میر سید علی ہمدانی نے 400 اکابر علماء سے وظائف لیے ہیں، اور ان وظائف کا مجموعہ ہے اوراد فتحیہ۔ اس اوراد فتحیہ میں حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں جمع کی ہیں، اور ایک خاص بات اس میں اپنی طرف سے نوٹ فرمائی ہے جس کو پڑھنے والے پڑھتے ہیں، اور وہ یہ کہ ایمان والے روزانہ صبح یہ عہد کریں کہ یا اللہ جو اسلام کی دولت آپ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں اسی اسلام پر ہم باقی رہیں گے۔ اس میں شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ تصور دیا ہے، اور وہ حدیث کی بنیاد پر ہے۔
हदीस में है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह के वक्त फरिश्ते आते हैं जिनको दिन भर आमाल लिखने होते हैं, तो सुबह के वक्त फरिश्तों की आमद होगी। शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला ने औरात फैज़ में तसव्वुर दिया कि ईमान वाले मस्जिद में बैठे हुए होंगे या अपने घरों में होंगे या खानका में होंगे और फरिश्तों की आमद होगी, तो पहले तुम फरिश्तों को सलाम पेश करो। अगरचे तुम्हें वह नजर नहीं आ रहे हैं तो उनको सलाम पेश करो, और सलाम पेश करने के बाद उनसे यही से दरख्वास्त करो कि आप हमारे खाते, आप दिन भर हमारे जो अमाल लिखने वाले हैं उस हम दरख्वास्त करते हैं आप हमारी तरफ से पहले बिस्मिल्लाह लिख दें, और उसके बाद फिर आप दोनों गवाह रहे हैं कि हम गवाही दे रहे हैं कि हम दीन हक पर कायम रहेंगे। अल्फाज मुबारक हैं, मरहबन बिस्सबाहिल जदीद वबिल यौमिल सईद वबिल मलकैनिल कातिबैन शाहिदैन। मैं मुबारकबाद करता हूं उन दो फरिश्तों को जो तशरीफ लाए हैं या ला रहे होंगे, शाहिदैन जो गवाह बनेंगे, आदिलैन जो इंसाफ के साथ सारी बात लिखेंगे, कातिबैन लिखने वाले हैं। हय्याकुमुल्लाह ताला फी गुर्रति यौमिना हादा, अल्लाह ताला तुम्हारी इस आमद को हमारे लिए मुबारक करे। उक्तुबा फी सहीफतना अव्वलन, आप दोनों फरिश्ते मेरे नाम में शुरू में लिख दें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वशहदा, आप दोनों फरिश्ते गवाह रहे हैं बिअन्ना नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर आगे फरमाए अला हादिर शहादत नाहिया व अलैहा नमूत, हम अहद करते हैं इसी इस्लाम पर हम कायम रहेंगे। मेरे भाइयों, इस कश्मीर की तारीख और कश्मीर की सरजमीन की इस मुकद्दस तरीन जगह से अगर यहाँ के अहले ईमान को कोई पैगाम दिया जा सकता है तो वो ये कि हम अहद करके उठेंगे इंशाअल्लाह, जो इस्लाम की दौलत अल्लाह ने हमको अता फरमाई है, किसी भी हाल में इस ईमान और इस्लाम की दौलत को अपने हाथ से छूटने नहीं देंगे।